نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عرب اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات۔ جنرل اسمبلی میں عالمی امور پر یکساں موقف سے متعلق مشاورت۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور اسلامی ممالک میں دوستی اور تعاون کو اجاگر کیا۔ پاکستان امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے تعمیری کوششوں کی حمایت کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں نیو یارک پہنچیں گے۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اور جنگی زون میں داخل نہ ہو، اسرائیل کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو دھمکی۔ امدادی بیڑے کو غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل کا امدادی بیڑے کو اسقلان بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا حکم۔ 2 اشاروں نے 1.5 ارب لوگوں کو آگ لگا دی۔ صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کے ایکشن پر بھارتی میڈیا کو مرچیں لگ گئی۔ انڈین میڈیا سب چھوڑ کر دونوں کھلاڑیوں کے پیچھے پڑ گیا۔ حارث رؤف کے اشارے نے بھارت کو رافیل گرانا یاد دلا دیا۔ صاحبزادہ فرحان کے بیٹ سے فائر کرنے کے انداز پر بھارتیوں کا روایتی رونا دھونا، لیکن گودی میڈیا ایم ایس دھونی کا ایسا ہی جشن منانا بھول گیا۔ صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں جشن کا خیال اچانک آیا، سوچا کچھ نہیں تھا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں۔ میچ کے دوران بھارتی تماشائیوں نے کوہلی کوہلی کے نعرے لگائے تو حارث نے اشارے سے رافیل گرائے۔ چک چک کے رکھ حارث رؤف کے اشارے پر خواجہ آصف کا تبصرہ۔ حارث کے 6-0 کے اشارے والی تصویر شیئر کر کے لکھا میچ ہوتے رہتے ہیں، بھارت 6-0 تک قیامت نہیں بھولے گا۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران فخر زمان کا متنازع آؤٹ۔ پاکستانی ٹیم مینجمنٹ نے 3rd امپائر کی شکایت کر دی۔ کپتان نے میچ کے بعد آئی سی سی کو بھی متنازع فیصلے پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ گیند فخر کے بیٹ کو چھوتی ہوئی کیپر کی طرف گئی، لیکن زمین پر لگی یا نہیں، 3rd امپائر کے فیصلے پر سوالات اٹھ گئے۔ یہ آؤٹ تھا یا ناٹ آؤٹ؟ کمنٹریٹر وسیم اکرم اور وقار یونس نے امپائر کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر ناٹ آؤٹ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ پاکستان میں نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو صرف کھنڈر بچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ساہیوال میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا تو حکومت جاگ رہی تھی، گرمی سے مریم اورنگزیب کا بازو جل گیا۔ جنگ میں بھارت کو ہرانے کے بعد اب پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بھی بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہاول نگر میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، مسائل پوچھے، فیلڈ اسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔ مریم نواز نے دستکاری سینٹر کا دورہ کیا، خود سلائی مشین بھی چلائی۔ مریم نواز نے ریلیف کیمپ میں قائم ایک اسکول کا دورہ کیا، بچوں سے سوال بھی کیے۔ مریم نواز نے بتایا متاثرین نے کیمپ میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام نواز شریف اور مریم رکھے ہیں۔ پنجاب میں ناتجربہ کاری کے باعث سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں وفاقی حکومت خود کو عقل کل نہ سمجھے، اپنے کسانوں کو نقصان پہنچا کر کسی دوسرے ملک کے کسان کو فائدہ نہ پہنچائیں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی مرضی، وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے بہتر ہوں۔ ضلع خیبر کے وادی تیرہ میں کمپاؤنڈ میں رکھا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 24 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک شدگان میں 14 مبینہ شدت پسندوں کے علاوہ خواتین اور بچوں سمیت 10 عام شہری شامل ہیں۔ مقامی پولیس افسر ظفر خان نے بتایا کمپاؤنڈ ٹی ٹی پی کمانڈر امان گل اور مسعود خان بم فیکٹری کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ حالیہ دنوں میں اسلحہ ذخیرہ کیا گیا۔ دھماکے سے قریب کی گئی مکانات تباہ ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں شدت پسند عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف اضلاع کی مساجد میں بھی ہتھیار چھپائے گئے ہیں۔ معاشی اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو نئی سمت دی، وزارتوں کو ٹارگٹ دیے ہیں۔ تمام وزیر
مکمل منصوبوں کو بروقت یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ روانگی سے قبل لندن میں اجلاس سے گفتگو، کہا زراعت، آئی ٹی، معدنیات، سیاحت، قابل تجدید توانائی اہم شعبے ہیں، ان میں بیرون ممالک سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے، تجارت کو فروغ دینا ہے تاکہ درآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے، اقتصادی سرگرمیوں کے روڈ میپ میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا۔ لندن میں فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ فلسطین کی ریاستی حیثیت کے اعلان کے بعد برطانیہ میں فلسطینی مشن میں خصوصی تقریب، سفیر حسام سعید نے فلسطینی پرچم لہرایا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال نے فلسطین کو ملک تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، دو ریاستی حل کی امید مدھم ہو رہی ہے لیکن ہم اس چراغ کو بجھنے نہیں دے سکتے۔ امریکہ نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا نمائشی اقدام قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہر دھرمی برقرار، کہا فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعداد دگنی کر دی، اس راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ بانی کا خادم الحرمین شریفین سے خصوصی تعلق ہے۔ ہمارا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں، جو چیز امت کو مضبوط کرے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا پارٹی بانی کی ہدایات پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ بانی سے ملاقاتیں ہونے سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے لیکن ملاقات کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں آخری 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ، نیب افسر محسن ہارون اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA شاہد پرویز کے بیان قلم بند کیے گئے۔ مقدمے میں استغاثہ کے گواہان کی شہادت مکمل، مزید کوئی گواہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملتان کی سیشن عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں جمشید دستی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ الیکشن کمیشن نے جولائی میں نااہل قرار دیا تھا۔ جمشید دستی عام انتخابات میں NA 175 مظفر گڑھ سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ پنجاب کا جام بحق PDM میں افسر کے لیے 1 کروڑ کی مالی امداد کا اعلان۔ مریم نواز نے کہا مرحوم عبدالرحمان کی سیلاب متاثرین کے لیے شب و روز محنت کو یاد رکھا جائے گا۔ عبدالرحمان ملتان میں دوران ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان کی معاشی بہتری کا عالمی سطح پر بڑا اعتراف۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کے فائنانسنگ فریم ورک کو پائیدار اور معیاری قرار دے دیا۔ بتایا پاکستان گرین بانڈ، سوشل بانڈ جاری کر سکے گا۔ گرین منصوبوں میں قابل تجدید توانائی کی بچت اور انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ سستی رہائش اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ سوشل منصوبوں کا حصہ ہیں۔ فچ رپورٹ میں ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا خطرہ قرار دی گئی۔ انڈس بیسن کے تحفظ اور بحالی کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ کاربن اخراج میں مزید کمی بین الاقوامی مالی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ٹیکس چھپانے والے جویلرز کے خلاف کارروائی کی تیاری۔ ذرائع کا کہنا ہے FBR نے 57,000 سے زائد جویلرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ بیشتر جویلرز آمدنی کم ظاہر کر کے ٹیکس چھپا رہے ہیں۔ صرف 20,000 جویلرز FBR کے ساتھ رجسٹرڈ، 10,000 نے ٹیکس ریٹرن داخل کی۔ پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان کے 800 جویلرز کی فہرست تیار۔ نوٹسز کے ذریعے جواب طلب۔ FBR حکام کا کہنا ہے کسی تاجر اور صنعتکار کو بلا وجہ نوٹس نہیں دیں گے۔ سونا پھر مہنگا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 3400 روپے اضافے سے 3,93,700 روپے پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا 2915 روپے مہنگا ہو کر 3,37,534 روپے کا ہو گیا۔ راولپنڈی سے لاہور چلنے والی 4 ریل کاروں کی حالت بہتر بنا دی گئی۔ وزیر اعظم 15 اکتوبر کو کراچی ریلوے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کراچی، لاہور اور راولپنڈی اسٹیشنز پر صفائی کے معیار کو بہتر کیا گیا۔ سندھ حکومت کے اشتراک سے کراچی جنکشن کی اپ لفٹنگ کی جائے گی۔ وزیر ریلوے سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاکستان ریلوے کے ساتھ تعاون میں دلچسپی ظاہر کی۔
وزیر ریلوے نے کہا ریلوے میں شراکت داری سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ترکی کے نئے قونصل جنرل کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ترکی اور پاکستان کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، دونوں ملکوں میں تجارت بڑھنی چاہیے۔ ترکی کے سرمایہ کار سندھ کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ ترک قونصل جنرل نے کہا ترکی کے سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ چین کا ٹیکنالوجی ماہرین کے لیے کے ویزا متعارف کرانے کا اعلان۔ ویزا 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ اہل امیدواروں کو داخلے، قیام اور بار بار آنے جانے کی سہولت آسانی سے ملے گی۔ کہ ویزا ہولڈرز تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی اور کاروباری تحقیق میں حصہ لے سکیں گے۔ کسی ملکی تاجر یا ادارے کے دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکہ نے H-1B درخواستوں پر $1,00,000 فیس عائد کی ہے۔ چین کا کہ ویزا عالمی ٹیلنٹ کے لیے پرکشش متبادل بن سکتا ہے۔ بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات کا آخری روز، بھارت کے سوا دنیا بھر سے سکھیاتی کرتارپور پہنچے۔ مودی سرکار کی ہر دھرمی کے باعث صرف بھارت سے سکھیاتی شریک نہیں ہوئے۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سربراہ رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا ہے یہ بنیادی مذہبی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جب پاک بھارت کرکٹ میچ ہو سکتا ہے تو سکھ یاتری پاکستان کیوں نہیں آ سکتے؟ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں مودی حکومت کو مذہبی آزادی میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ سپر ٹائفون راگاسا فلپائن کے شمالی ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ کئی شہروں میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی، سمندری لہریں 3 میٹر تک بلند، 215 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے درخت گر گئے، چھتیں اڑ گئیں۔ شدید موسمی حالات کی وجہ سے اسکول بند اور دفاتر بند، فلائٹ آپریشن درہم برہم، 100 سے زیادہ پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا۔ تیسرے ون ڈے میں گرلز ان گرین کی شاندار بالنگ، جنوبی افریقہ پہلے کھیل کر صرف 115 رنز پر ڈھیر۔ نشا سندھو نے کیریئر بیسٹ 6 وکٹیں اڑائی، سیدہ عروب نے 2 شکار کیے۔ کپتان وولوڈ 28 رنز بنا کر نمایاں، 5 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئی۔ 3 میچ کی سیریز میں مہمان پروٹیئس کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔